ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت جاں بحق جہاز میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی، صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ جسد خاکی تبریز منتقل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ حادثہ گزشتہ روز تبریز سے 100 کلومیٹر دور شدید دھند کے دوران پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے پیش آیا۔ ایرانی صدر ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر جا رہے تھے۔ 3 ہیلی کاپٹرز کے قافلے میں شامل اس ہیلی کاپٹر کو دھند کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی۔ صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر ایران میں 5 روزہ سوگ۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران بھر میں سیاہ پرچم اور بینرز آویزاں تعزیتی تقریب اور عزاداری کا سلسلہ بھی جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا صدر کو شاندار خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ابراہیم رئیسی کی تصویر پوسٹ کر دی۔ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ تھا۔ بیل 212 ہیلی کاپٹر کو امریکی کمپنی نے 1968 میں تیار کیا۔ ایوی ایشن انڈسٹری پر پابندیوں کے سبب ایران کے پاس موجود بیل ہیلی کاپٹر اوور ہالنگ نہیں ہو سکی۔ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں۔ ملک بھر میں سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی کے اعزاز کی بات تھی۔ صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ ابراہیم رئیسی ایران کے 8ویں صدر تھے۔ انہوں نے 2021 کو اس وقت ملک کی باغ دوڑ سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ علاقائی اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کوشاں تھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے۔ ایرانی صدر کی جگہ نائب صدر محمد مقبر صدارتی فرائض سنبھالیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر عالمی برادری کا رد عمل۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا اظہار تعزیت۔ حماس کا سپریم لیڈر ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ گہری تعزیت اور یکجہتی۔ قطر، عراق، بھارت، وینزویلا سمیت کئی ممالک کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان۔ گیس کی سبسڈی محدود اور ششماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی۔ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور۔ سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع۔ فن و عقل سے ڈکیتی واردات میں اغوا کیا گیا 6 سال کا بچہ 1 ہفتے بعد بھی بازیاب نہ ہو سکا۔ نئے تعینات ایس ایس پی سکھر متاثرہ بچے کے اہل خانہ سے ملنے گھر پہنچ گئے۔ اغوا میں ملوث گینگ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایس ایس پی سکھر امجد شیخ کے مطابق چند گھنٹوں میں بچے کو بازیاب کرا لیں گے۔ اغوا شدہ بچے محمد حسین اور میرے بیٹے میں کوئی فرق نہیں۔ سکھر میں جاری بے امنی اور بچوں کے اغوا کے خلاف بچوں کا احتجاج۔ معصوم بچوں کے اغوا کیے گئے بچوں کی تصویریں اٹھا کر پولیس کے خلاف نعرے بازی۔ بڑھتی ہوئی بے امنی نے بچوں کو بھی احتجاج کا راستہ دکھا دیا۔ ظلم غیرت کے نام پر ایک اور حوا کی بیٹی قتل، شوہر، بیوی اور اس کے دوست کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ لاشیں اسپتال منتقل، ملزم احسان کی تلاش جاری۔
اور باکمال پولیس لاجواب سروس، لاڑکانہ میں ہیڈ کانسٹیبل قائم الدین ابڑو کی ریٹائرمنٹ یادگار بن گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب کو دولہا بنا دیا گیا۔ روایتی پگڑی اور گلے میں نوٹوں کا ہار، قائم الدین کی ڈھول کی تھاپ پر رخصتی۔